بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک اتنی گہری بات جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی ہے اللہ نے، معرفت انسان اصل ہے کیا؟ دیکھیے، ہم مٹی کے بنے ہیں، یہ سچ ہے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، یہ بھی سچ ہے، لیکن کیا مٹی کے پاس خواب دیکھنے کی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے۔ کیا مٹی درد محسوس کر سکتی ہے؟ نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، سائنس کہتی ہے کہ ہم آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ایک مجموعہ ہے۔ سائنس بہت پیچھے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ وہ ہے ہی نہیں جو آپ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ بالکل، آپ کا جسم صرف ایک لباس ہے، ایک سفر نامہ ہے۔ اصل راز تو وہ چنگاری ہے جو اس جسم کے پنجرے میں قید ہے، اور اللہ نے بھی فرما دیا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ تو اب یہاں پہ ذرا سوچئے، خالق کائنات کا ایک حصہ آپ کے اندر موجود ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے انسان ساری زندگی باہر تلاش کرتا رہتا ہے، جبکہ وہ اس کی شیرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر تلاش کریں۔ عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کی سب سے بڑی پہلی اس کا شعور ہے۔ آپ اپنے خیالات کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے غصے کو محسوس کر سکتے ہیں، تو پھر وہ دیکھنے والا کون ہے؟ کون ہے دیکھنے والا؟ تو اکثر صوفیاء اکرام بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک نقطہ ہے جو کبھی سوتا نہیں، وہ تب بھی زندہ تھا جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اور وہ تب بھی زندہ رہے گا جب یہ جسم مٹی ہو جائے گا۔ جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تب بھی وہ زندہ رہے گا۔ اب یہ نقطے کو پہچاننا ہے کہ نقطہ کیا ہے۔ یہ نقطہ بہت راز ہے۔ اب یہاں سے اگر آگے بڑھ کر چلتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ نقطہ کیا رکھا ہے۔ یہ میں جو بولتے ہیں نا، میں ہی وہ راز ہے جسے اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ اب یہاں پہ میں کے ابجد نکال کر دیکھ لیں آپ، کیا نکلتے ہیں، پھر آپ کو خود سمجھ میں آئے گا یہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے اسے مخفی رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو انسان کے دل کے اس حجرے میں رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، جہاں سوائے یقین کے کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ یقین چاہیے۔ قرآن میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے امانت پیش کی زمین اور آسمان کو، لیکن سب کانپ گئے، سب نے انکار کر دیا کہ پھر اس کمزور سے دکھنے والے انسان نے اسے اٹھا لیا۔ وہ امانت کیا تھی بتائیے، غور کریے آپ، کون سی امانت تھی؟ وہ امانت تھی اختیار کی اور عشق۔ فرشتوں کے پاس عقل ہے پر درد نہیں ہے، جانوروں کے پاس جسم ہے پر شعور نہیں ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے اندر اللہ نے اپنی صفات کا عکس رکھا ہے۔ جب آپ کسی پر رحم کرتے ہیں تو وہ دراصل آپ اللہ کی صفات
الرحمن کا ایک خطرہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، بس اتنا ہی۔ جب آپ کچھ نئے بناتے ہیں، کچھ نیا بناتے ہیں، تو آپ الخالق کی جھلک دکھا رہے ہوتے ہیں، الخالق کی، بس سمجھنا ہے۔ یہاں پر انسان دراصل خدا کی نشانیوں کا ایک چلتا پھرتا مجموعہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں بول سکتا۔ اصل میں روحانیت کا راستہ باہر کی طرف نہیں ہے، اندر کی طرف جاتا ہے روحانیت کا۔ ہم پوری دنیا فتح کرنا چاہیں لیکن خود کو فتح نہیں کر پاتے، ساری چیز فتح کر لیتے ہیں مگر خود سے جیتنا ہار جاتے ہیں۔ یہاں پہ تو یہاں پہ بہت سے، جیسے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ تو پوری کائنات ہے جو ایک چھوٹے سے جسم میں بند ہے۔ سب سے گہرا راز یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں کچھ بننے نہیں آئے، غور کریے، بننے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ یاد کرنے آئے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ فرش پر رہنے والے عرش کے مسافر ہیں۔ غور سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ جس دن آپ کی عقل آپ کے عشق کے سامنے سر جھکا دے گی، آپ کی جو عقل ہے نا، عشق کے سامنے اگر سر جھکا دے گی، اس دن آپ پر وہ راز کھل جائے گا کہ آپ خدا سے جدا نہیں ہیں۔ جیسے لہریں سمندر سے جدا نہیں ہوتی، ٹھیک ویسے ہی اپنے اندر اتریے، خاموشی میں بیٹھیے، اپنی سانسوں کے درمیان اس راز کو تلاش کریے، کیونکہ اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے، سب کچھ، اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ یہ جو سانسیں آ رہی ہے وہ جا رہی ہے، ایک جو جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مر گئی، اور جو اندر گئی وہ رہ گئی۔ ان کو پہچاننا ہے۔ سانسوں کو سمجھنے والا ہی کامیاب و کامران ہے۔ اس کی